بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 18 حق و باطل کی جنگ۔ امام علی مقام اور ابن سعد کے درمیان ملاقات۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے آپ کی بات مان لی اور رات کو 20 سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان آ گئے۔ اب بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لائے۔ پھر دونوں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے اور کافی دیر تک تنہائی میں باتیں کرتے رہے۔ آخر میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں 3 چیزیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو چاہو قبول کرو۔ 1 مجھے واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ 2 مجھے ایک سرحدی مقام پر لے جائیں اور میں وہاں رہوں گا۔ 3 مجھے سیدھا دمشق میں یزید کے پاس جانے دو۔ اب بھی اطمینان کے لیے مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کروں گا، جیسا کہ میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ حضرت امام حسین کا رویہ اس قدر نرم اور پرسکون تھا کہ عمر بن سعد نے اعتراف کیا کہ حضرت امام حسین امن کے راستے پر ہے، اور معاہدہ کر لیا اور امت کا معاملہ حل کیا۔ پھر اس نے حضرت امام حسین کی پیش کردہ 3 چیزیں لکھیں، اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھ دی کہ اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اب یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا کہ یہ تحریر اس شخص کی طرف سے ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا ہمدرد ہے۔ اس وقت شمر بن ذی الجوشن بھی ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم حسین کی یہ شرائط قبول کرتے ہو حالانکہ وہ اس وقت تمہاری گرفت میں ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ تمہاری بات نہ مانے یہاں سے چلا گیا تو یہ اس پر غالب آئے گا اور یہ آپ کو کمزور اور شکست خوردہ بنا دے گا۔ اسے ایسا موقع نہ دو، یہ تمہارے لیے سراسر شرمناک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اور اس کے ساتھی آپ کے حکم کے آگے گردنیں جھکا دے۔ پھر اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کا حق ہے، اور اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو آپ کا بھی حق ہے۔ اور جہاں تک ابن سعد کا تعلق ہے تو خدا کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حسین اور ابن سعد رات بھر اپنے لشکروں میں بیٹھے اور باتیں کرتے رہے۔ شمر خبصہ کے ان الفاظ نے ابن زیاد کی رائے بدل دی اور کہا کہ اپنے بہترین مشورہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس نے ابن سعد کو لکھا کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ حسین کو بچانے کی فکر کریں اور بطور سفارشی ان کی حفاظت طلب کریں۔ ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن کو حکم دے کر بھیجا کہ اگر حسین اور اس کے ساتھی میرا حکم مانے تو بہتر ہے، ورنہ عمر بن سعد کو حکم دو کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرے۔ اگر عمر بن سعد اس پر عمل نہ کرے تو اسے قتل کر دو اور خوارج کی کمان خود سنبھال لے۔ ابن زیاد نے حسین کو قتل کرنے سے ہچکچانے کے بعد عمر بن سعد کو دھمکی آمیز خط لکھا کہ اگر حسین اور ان کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو کیونکہ وہ باغی ہے۔ آغاز اور آخر۔ اس نے یہ خط شمر کے سپرد کیا اور زبانی کہا کہ اگر ابن سعد میرے حکم پر عمل نہیں کرے گا تو آپ پہلے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیں۔ تبری۔ جب ابن سعد نے یہ خط پڑھا تو اس نے شمر سے کہا کہ بدقسمتی سے تم نے یہ کیا ہے، خدا آپ کو خراب کرے۔ تو یہ میرے پاس کیا لایا؟ قسم خدا کی، میرا خیال ہے کہ اب ہی نے ابن زیاد کو میری نصیحت پر عمل کرنے سے روکا اور جو کچھ ہونے کی توقع تھی اسے بگاڑ دیا۔ قسم خدا کی، حسین کبھی بھی ابن زیاد کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا۔ شمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو اور یہ کہو کہ تم دشمن کو مارو گے یا فوج میرے حوالے کرو گے۔ ابن سعد جس نے دنیا کو زندگی بخشی اور ہمیشہ کے لیے دکھی تھا، انہوں نے کہا کہ میں فوج کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا بلکہ یہ مہم خود کروں گا۔ چنانچہ اس نے فوراً حملے کا حکم دیا۔ یہ 9 محرم الحرام کی جمعرات کا دن تھا اور شام کا وقت تھا۔ 1 رات کی مہلت۔ حضرت امام حسین عصر کی نماز کے بعد اپنی تلوار کے سہارے خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت آپ کو نیند آ گئی۔
दूसरी तरफ इब्न साद ने अपने लश्कर को पुकारा कि ए अल्लाह के सिपाहियों पर चढ़ दो और फतह व नुसरत का जश्न मनाओ। असर की नमाज के बाद तमाम यजीदी फौजें इमाम आली मकाम पर हमला करने के लिए आए। यजीदी फौज का शोर सुनकर उसकी बीवी उसके पास आई और उसे जगाया और कहा, देखो, शमा फौज की आवाज़ बहुत करीब आ रही है। उसने सर उठाया और कहा कि मैंने अभी ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की है। उसने कहा, तुम हमारे पास आने वाले हो। हज़रत ज़ैनब ये सुनकर बेचैन हो गईं और रोते हुए कहने लगे, ये मुसीबत। आपने फरमाया, ए बहन, अफसोस न करो और सब्र करो कि अल्लाह तुम पर रहम करे। फिर इमाम ने हज़रत अब्बास से फरमाया कि पूछो इस वक्त हमला का क्या सबब है। हज़रत अब्बास लश्कर के सामने आए और पूछा। जवाब मिला कि इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि तुम उसकी इताअत कबूल करो, वरना हम तुमसे जंग करेंगे। हज़रत अब्बास ने फरमाया कि ठहरो, में उसकी इत्तला हज़रत इमाम हिसैन को दूंगा। ये कहकर हज़रत अब्बास अपने साथियों को वहीं छोड़कर वापस चले गए और हज़रत इमाम हिसैन को सारी सूरत हाल से आगाह किया। हज़रत इमाम हिसैन ने फरमाया, उन लोगों से कहो कि हमें एक रात की मोहलत दें ताकि हम इस आखिरी रात में अच्छी तरह इबादत कर सकें, दुआ मांगें और तौबा करें और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला खूब जानता है कि दुआओं और इस्तिग़फ़ार के साथ मेरा क़ल्बी ताल्लुक़ बहुत बड़ा है। कुछ इबादत करें और इस मामले में मज़ीद सोचें, फिर आप लोगों को बताएंगे कि सुबह क्या फ़ैसला होगा। इब्न साद की फ़ौज ने उसे कबूल कर लिया।